السلام علیکم ناظرین، حضرت علی کی ذات گرامی بہت سے کمال اور خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، اور آپ حیدر کرار بھی ہیں اور آپ صاحب ذوالفقار بھی۔ حضرت فاطمہ کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، جبکہ شجاعت و بہادری میں آپ کا اس روئے زمیں پر کوئی جوڑ نہ تھا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوہ میں شرکت کی تو آپ نے کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا، لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی گزری ہیں جن کو تاریخ میں بہت کم لکھا گیا۔ انہی میں سے ایک جنگ بیر علم بھی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جنات کے خلاف لڑی تھی۔ جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی جنگ کو بیان کرنے والے ہیں جس میں آپ نے جنات سے جنگ کرتے ہوئے 20,000 جنات کو قتل کیا اور بہت سے قبیلوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری و حضرت حذیفہ یمانی سے ورقول ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اصغار سے واپسی میں ایک اجاڑ وادی سے گزرے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، جس کے جواب میں عمر بن امیہ زمری نے کہا کہ اسے وادی کثیب ارزخ کہتے ہیں، اور اس جگہ ایک کنواں بھی ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن کو جناب سلیمان بھی قابو نہ کر سکے تھے، اور مزید بتایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے طبہ یمانی گزرا تھا اور اس کے 10,000 سپاہی انہی جنوں نے مار ڈالے تھے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر یہیں ٹھہر جاؤ، لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق قافلہ وہیں رک گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لائیں۔ جب یہ لوگ کنویں کے قریب گئے تو ایک زبردست عفریت برآمد ہوا اور اس نے ایک زبردست آواز دی جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور دھرتی کانپنے لگی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب صحابی واپس چلے گئے، لیکن ابو العاص صحابی پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی دیر میں جل کر شہید ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے سرور کائنات سے کہا کہ کسی اور کو بھیجنے کی بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابی طالب کو بھیجیں، لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی اس کنویں کی جانب روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی حضرت علی کو کامیابی عطا کرے۔ جب حضرت علی وہاں پہنچے تو پھر وہی عفریت برآمد ہوا اور بڑے غصے سے کچھ پڑھنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا شیوہ، میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی کرنا ہے۔ یہ سن کر اس نے آپ پر ایک زبردست کرتبی حملہ کیا۔ آپ نے وار خالی دے کر ذوالفقار سے اسے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کے بعد آگ کے شعلے اور دھوئیں کے طوفان کنویں سے برآمد ہوئے اور زبردست شور مچا اور بے شمار ڈراؤنی شکلیں سامنے آئیں۔ حضرت علی نے برداؤ سلام کہا اور چند آیتیں پڑھیں جس سے یہ آگ بجھانے لگی اور دھواں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا۔ پھر حضرت علی کنویں کی جگہ پر چڑھ گئے اور کنویں سے پانی حاصل کرنے کے لیے برتن ڈال دیا، لیکن جنات کی جانب سے وہ برتن کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ آپ نے کچھ کلام پڑھا اور کہا کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ یہ سن کر ایک اور خوفناک عفریت برآمد ہوا، لیکن آپ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر کنویں میں برتن ڈالا لیکن وہ باہر پھینک دیا گیا۔ غرض یہ کہ اسی طرح 3 بار ہوا۔ بالآخر آپ نے اصحاب سے کہا کہ میں کمر میں رسی باندھ کر
کنویں میں اترتا ہوں، تم رسی پکڑو۔ چنانچہ اصحاب نے رسی پکڑی اور حضرت علی کنویں میں اتر گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رسی کٹ گئی اور حضرت علی اور صحابہ کرام کے مابین تعلق منقطع ہو گیا۔ اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخ و پکار آنے لگی۔ اس کے بعد یہ صدا آئی کہ علی ہمیں پناہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو اور امان حاصل کر لو۔ لہٰذا ان سب کو کلمہ پڑھایا گیا، پھر کنویں میں رسی ڈالی گئی اور امیر المومنین 20,000 جنوں کو قتل کر کے اور بہت سے قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ آپ نے ان اسلام قبول کرنے والے جنوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کیا، جس کا نام جعفر جن تھا۔ اس کا نام ارغوان زاہد تھا، مگر بعد میں جعفر زاہد کے نام سے مشہور ہوا۔